السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معصومانہ سا سوال ہے، ایڈوانسڈ لیول کا سوال ہے کہ کون سا ملک ایسا ہے جو امیر ٹریڈرز کے لیے ٹریڈنگ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پاکستان، میں نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں اور بہت سے ایسے ملک ہیں جو مجھے پہلے دن سے ہی پاسپورٹ دینے کو ریڈی ہیں، اور بہت سے لوگوں کی، بہت سے مخلص لوگوں کی آفرز بھی آئی ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا احسان ہے، آپ لوگوں کا خلوص ہے، اور جو میرا حلقہ احباب ہے ان کی پرورش، انہوں نے وہ ماحول دیا ہے کہ ایک تو مجھے پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ 2016-17 سے شروع ہونے والا تنی فارکس کا کیریئر، آج آپ کو یہ بات بولنے والے تو بندے ملیں گے کہ بھائی تنی فارکس جو ہے سخت بات کی، ہم لوگوں کو ٹریڈنگ کے بارے میں منع کر دیا، تھوڑا لہجہ سخت تھا، یہ کوئی نہیں بولے گا کہ ہم نے تنی فارکس کی وجہ سے $1 کا بھی نقصان کیا۔ میرے بہت سے دوست ہیں، یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان سے بھگوڑے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو فیم ملتا ہے تو آپ کے جاننے والے ہر جگہ پہ ملتے ہیں۔ میں پچھلے ہفتے ملتیا گلی کے ایک ہوٹل ہے، ایلیٹ یا ایلائٹ، اس قسم کی ہوٹل ہے، اس پہ گیا تو آگے سے وہ بک تھا، کوئی اچھا ہوٹل ہے میرے خیال میں، پہلے بھی میں ادھر ہی ٹھہرا ہوں، تو ادھر گیا تو جا کر دیکھا تو ابھی میں گاڑی میں بیٹھا تو ایک بندے کا میسج آیا کہ میں نے آپ کو اس ہوٹل میں دیکھا تھا، آپ کے ساتھ چونکہ بچے تھے تو میں نے بات نہیں کی، لیکن اگر میں نے اس بندے کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا تو وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوتا اور بولتا کہ ادھر آپ بھیا، میرا $10,000 آپ کی وجہ سے نقصان ہوا، میرا واپس کر۔ تو اس وجہ سے بہت سے دوست ایسے ہیں پاکستان کے، میں نام نہ لیتا ہوں، میں بروکرز اور بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہوں، وہ سالے پاکستان سے بھگوڑے ہیں، کسی کو سگنلز کے نام پہ انہوں نے لوٹا، کسی کو ان کے پاس انویسٹر پاسورڈ نہیں ہے، میں اپنی پرسنل چیز یہ بتا رہا ہوں۔ لیکن کچھ چیزیں پاکستان جیسا ملک کوئی بھی نہیں ہے، میں سوشل بھی ہوں، اور پاکستان بس اچھا ہے برا ہے، انسان کو اپنے گاؤں سے، اپنے غریب بھی ہیں تو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، تو میرے لیے پاکستان سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے۔ لیکن سچ یہ بھی ہے کہ پاکستان دنیا سے ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے۔ پاکستان میں بائنانس میں P2P کرتے ہیں، میرے دوستو آپ لوگوں کے پاس اکاؤنٹس بلاک ہونے کی ٹینشن ہوتی ہے، ہم 2 نمبر اور فراڈی قوم ہے، 100 میں سے 40-50 بندہ، وہ پیمنٹ کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پیمنٹ سینڈ کرنے والا کمپلین کر دیتا ہے۔ میں بھی پاکستانی ہوں، اچھے لوگ بھی بہت ہیں لیکن 2 نمبر بھی بہت ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان سے لوگوں کا پیسہ لے کر، جیسے ہمارے اکثر یوٹیوبرز باہر بھاگے ہوئے ہیں نا سالے، ایک پاکستانی یوٹیوبر نے $6.5 لاکھ ایکسنس ٹریڈنگ بروکر میں، کاپی ٹریڈنگ میں اجاڑا، اور اس کم بخت انسان کو انہوں نے $92,000 دیا۔ اب وہ پاکستان میں کیسے رہے گا؟ ان لوگوں کے لیے سب سے جو بیسٹ آپشن ہوتا ہے یا دبئی ہے، یا ملیشیا ہے، یا ترکی ہے، ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان میں اب یہ کیسے رہیں گے بھیا، کاپی ٹریڈنگ میں سب کو نظر نہیں آ رہا۔ دوسری چیز، آپ لوگ اگر بولیں کہ نہیں بھئی ہمیں ایک لیگل انوائرمنٹ میں آپ کو چاہیے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہڈی پسلی کتنی ہے، پاور کتنی ہے۔ اب میرے جیسے بندہ اگر دبئی میں رہے تو ہمارا نیئر ٹو $10,000 مہینے کا ایکسپینس ہے، اگر فیملی، میرے 2 بچے بھی تو سکول جاتے ہیں تو ادھر 1500 2,000 گزارے لے، درمیانے سے سکول کی ایک بچے کی فیس ہے تو وہ 5,000 درہم تو ادھر چلے گئے، اور گزارے لائق اگر آپ لوگ ادھر آفس بناتے ہیں یا گھر ہوتا ہے تو گھر کا بھی 5-6 ہزار درہم تو وہ بھی اڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نا جو آفس وغیرہ کا وہ تقریباً 38,000 درہم میرا ایکسپینس ہے جو ادھر ہے، لیکن مجھے ویسے رہنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ادھر اور بھی کاروبار ہے۔ تو اگر آپ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کی منتھلی آمدن $50,000 سے اوپر کی ہے تو دنیا میں آپ سے سب سے جو اچھا ملک ہے یہ یورپ نہیں ہے، یاد رکھیے کہ یورپ میں ٹیکس کا بہت ہے، یہ آپ کے لیے ہے سنگاپور۔
جو دنیا کا مزے کا ملک ہے، ایکسپینسو ملک. اس میں آپ کا اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کا نیئر ٹو 2-3 بچے ہیں، آپ کا کیا سٹائل ہے، تو میرے حساب سے آپ کا $15,000 مہینے کا ایکسپینس ہونا چاہیے. اگر آپ تھوڑی ماڑے ہیں، دبئی بھی بیسٹ ہے. آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو دبئی بھی ٹھیک ہے، فلاں فلاں ٹھیک ہے. اگر تھوڑا سا اور نیچے آنا چاہتے ہیں، آپ اپنا ایکسپینس $5,000 $6,000 پہ آپ کی ہڈی پسلی مہینے کا کر سکتی ہے، تو پھر آپ کے لیے باکو بہتر ہے، انڈونیشیا بہتر ہے، یہ والے ملک آپ کے لیے بہتر ہیں. اور اگر اس سے بھی نیچے آنا چاہتے ہیں تو ترکی بھی اوکے، اچھا ہے، رہنے کے لیے سستا ملک ہے. تو یہ ملک آپ لوگوں کے لیے بہتر ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھ لیں میرے دوستو، یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ ٹریڈنگ سے جتنا تنی فارکس نے کمایا نا، یہ جو میرے پتر بولتے ہیں جی آئیں جی سگنل لے لیں اور یہ کر لیں اکاؤنٹ مینجمنٹ کے لیے، اور خود لوزرز ہیں، ان کو اگلے 12 سال بھی چلے تھوڑا کم کر دے، 2032 میں بھی ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بھئی پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے. بزنس میں ایک ہی اصول ہوتا ہے، آپ نے کلائنٹ بنانا ہوتا ہے، آپ نے پیسہ نہیں بنانا ہوتا ہے. آپ سخت لہجے میں ایک بندے کو بول دو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندے نے ٹیکسلا سے کال کیا، بھائی میں جی ڈیلی کا $100 کمانا چاہتا ہوں. میں کہا تو پاگل تو نہیں، اتنا تو میرے 2 سال کے بچے کا ذہن ہوتا ہے یہ میں دیہڑی کمانا. بھائی دیہڑی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی حل بتائیں 25% 30% میں مہینے کا کماؤں. اب اس کو میں نے بڑے مزے کا حل بتایا، عادات سے الفاظ سے امیر لگ رہا تھا. میں نے کہا $50,000 لو، پرانا بائک لو، اور رات کے ٹائم ٹیکسلا میں پنڈی اسلام آباد میں جو کباڑ ہوتا ہے نا اس کو چنا کرو، صبح بیچا کرو، دیہڑی بھی لگ جائے گی، مہینے کا 25% نفع بھی آ جائے گا، لاکھ لگے گا تو پھر بھی آ جائے گا. ٹریڈنگ ہے بھیا، کیا ہو گیا؟ ایک آپ چیز خریدتے ہیں، وہ پلاٹ خریدتے ہیں 10 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، اب شام کو کہاں بکے گا؟ بزنس میں ٹائم فکس نہیں ہوتا. اب وہ جائے گا، مجھے پتا ہے، اس کو تھوڑا عجیب لگا ہوگا کہ یار یہ بندہ مجھے کیوں منع کر رہا ہے، کیونکہ وہ غلط سوچ پہ آیا ہوا ہے. یہ جب واپس آئے گا تو یہ تنی فارکس کا ایسا مرید بنے گا، کیونکہ اس کو ٹیکا لگے گا تو واپس آئے گا. تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بزنس میں تنی فارکس کے لیول کا کسی کے پاس بزنس نہیں ہے، اور ان کو بزنس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ بزنس ہوتا کیسے ہے. بزنس کلائنٹ سے ہوتا ہے، بروکر کی گود میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا. یہ بروکر کی گود میں، ایک کم بخت بندے نے تو ایک انٹرنیشنل بروکر تھا، کوئی 5-7 لاکھ 4 لاکھ مختلف لوگ بولتے ہیں، وہ بی ڈی سوئس تھا، اس کا سکیم کر کے چلا گیا. اور یار بندے کو مطلب گھٹیا اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک ویڈیو نہیں بنا سکا، بھائی اس نے سکیم کر دیا، آئی ایم سوری میں نے آپ سے انویسٹمنٹ کی تھی. نہ دیں آپ لوگ. تو ان کا یہ جس بندے نے انویسٹمنٹ کروائی تھی، یہ ایک مجاہد نام کا اکاؤنٹ مینیجر تھا جو پہلے ہارٹ فارکس میں تھا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کچھ عرصے کے بعد مجھے کال آ گئی مجاہد صاحب کے. بس میں، آپ لوگ شریف بندے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں، بہنیں بھی سنتی ہیں، میں نہیں بول سکتا میں نے مجاہد کو کیا بولا. میرا نہ بی ڈی سوئس سے واسطہ، نہ میں نے کسی کو. میں سوئس مارکیٹ کو 2017 سے جانتا تھا. بی ڈی سوئس مارکیٹ کا نیو نام بی ڈی سوئس تھا، اور ہم نے 10 ویڈیوز بنا لی ہیں، دھمکاتے ہیں. تو یہ لوگ جو یہ ٹاؤٹ گیر ہوتے ہیں، یہ بروکر کی گود میں جا کر پیسہ لیتے ہیں. حالانکہ سچ یہ ہے کہ یہ $10 والا بندہ آپ کو نہ ہوتا تو بروکر آپ کو گود میں نہ رکھتا، آپ کو واش روم میں پھینکتا تھوڑا مار کے. تو اب تنوی فارکس کی اوقات یہ ہے کہ آپ لوگ ہیں ہمارا سرمایہ، جبکہ یہ جو ہیں یہ بروکر کو سرمایہ بولتے ہیں، جب حالانکہ کلائنٹ نہیں ہوتے. بہرحال آپ لوگ اگر اپنی ٹریڈنگ کرتے ہیں، سروسز دیتے ہیں، تو اچھے آپشنز ہیں. دبئی بھی اچھا آپشنز ہے، اور جہاں جہاں پہ کرپٹو لیگل ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ اچھے آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ہلکا پھلکا کام ہے، جیسے کہ ایک بندہ ہے 100 200 500 $1000 والا، تو وہ بروکرز کو تھوڑا قانونی طور پر دیکھ کر پاکستان بھی برا آپشن نہیں ہے. کوئی سوال بنتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.